بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 10 نومبر سال 2025 اور میں ہوں محمد اشر گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، افغانستان نے ایک بار پھر سے پاکستانی قہر کو آواز دے ڈالی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے کیڈٹ کالج کے اوپر حملے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ آلریڈی جس طرح سے پاکستان نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر افغانستان کی رجیم گورنمنٹ کو بتایا ہوا تھا کہ ایک حملہ افغانستان والی سائڈ سے پاکستان کے اوپر ہوا، تو اس کے جواب میں پھر پاکستان افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اب صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر کیڈٹ کالج میں جو حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ انتہائی اہم ترین اور ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی ذرائع اس حوالے سے کیا تفصیلات فراہم کر رہے ہیں اور وہاں پر ہوا کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو پوری سماعت کریں گے۔ سماعت ساتھ ساتھ اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے لازمی کمنٹس کرنا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کے بادل فی الحال تو تھمے ہوئے تھے، لیکن آج جو سانحہ بپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس نے افغانستان کی جانب سے پاکستانی قہر کو آواز دے ڈالی ہے، کیونکہ اب پاکستان کی جانب سے جو افغانستان کے ساتھ متوقع کیا جا رہا ہے وہ چیزیں اب بالکل جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی ہیں، کیونکہ آج جو سانحہ بپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کو علم ہوگا کہ پشاور اے پی ایس میں جو سانحہ ہوا تھا تو اس میں کئی معصوم بچے جو تھے ان کو شہید کیا گیا۔ اس وقت بھی غم و غصہ عروج پر تھا اور ان ملیٹنٹس کو واصل جہنم بھی کیا گیا، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر آج اسی طرز کا ایک کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ جو ہے وہ ناکام بنانے کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ بیسیکلی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وانا میں ایک کیڈٹ کالج تھا جس کے اوپر 4 سے 5 یہ ملیٹنٹس تھے، انہوں نے یہ خودکش ملیٹنٹس تھے، ان کے پاس بارودی مواد سے یہ لیس تھے، انہوں نے جو کیڈٹ کالج کا داخلی راستہ تھا اس سے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے ایک تو بر وقت جو ہے وہ رسپونڈ کیا اس تمام صورتحال پر، اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے جو خودکش حملہ آور تھے ان کو بھی واصل جہنم کیا، اور جو اندر بچے سینکڑوں تعلیم حاصل کر رہے تھے جنہوں نے کل بڑے ہو کر پاکستان کے جو مستقبل ہے اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ان کی ایک تو جانیں بچائی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے الحمدللہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے، اور جو واصل جہنم کیا ہے ان ملیٹنٹس کو۔ اب تمام تر تفصیلات آپ کو میں بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی جو فتح الخوارج تھے انہوں نے وانا جنوبی وزیرستان میں ایک فتح الخوارج کی جانب سے کیڈٹ کالج جو ہے اس کے اوپر ایک خودکش حملے کی انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی، اور فتح الخوارج کی جانب سے آرمی پبلک سکول جیسا سانحہ دوبارہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کوشش کو ناکام بنایا۔ ساتھ ہی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھے انہوں نے داخلی راستے سے کیڈٹ کالج میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ داخل نہیں ہو پائے اور ان کو پہلے ہی اس سے جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تاحال ابھی بھی آپریشن وہاں پر جاری ہے، اور یہ جو 4 سے 5 بیسیکلی جو ملیٹنٹس ہیں بتائے جا رہے ہیں جو کہ یہ خودکش حملہ کرنے والے تھے، لیکن ان کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیڈٹ کالج وانا جو ہے وہ کیونکہ مقامی جو قبائل ہیں ان کی درخواست پر قائم کیا گیا تھا، جہاں پر مسعود اور وزیر قبائل کے بچے بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ علاقے کے نوجوانوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو فارغ التحصیل کئی طلباء جو ہیں وہ ملک کے اہم اور اعلیٰ عہدوں پر آلریڈی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جنہوں نے اسی ادارے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خوارج تھے چونکہ 2014 میں بھی جو پشاور تھا اس میں جو سانحہ ان خوارج کی جانب سے کیا گیا تھا جس میں ہمارے کئی معصوم بچے جو تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، بالکل ایز اٹ از اور سیم اسی طرز کا یہ ایک انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ خودکش حملہ آور تھے اور ان کے پاس بارودی مواد تھا، انہوں نے داخلی گیٹ سے اندر داخل ہو کر
پھر جو بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو شہید کرنا تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف بر وقت کارروائی کرتے ہوئے یہ ملیٹنٹ جو ہیں ان کو بھی اڑا دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا. اب اس حوالے سے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی سورسز جو ہیں سیز دا سوسائڈ بامبر انٹرسپٹڈ بائی سیکیورٹی گارڈز اینڈ بامب بلیو himself up before entering the college premises. بتایا یہ جا رہا ہے کہ سیکیورٹی جو وہاں پر جو مامور ہمارے جو جوان بھائی تھے انہوں نے اس سے پہلے کہ یہ خود کو حملہ آور اندر داخل ہوتے پہلے ہی جو ہے اس کے اوپر فائرنگ کی اور ان کو روکنے کی کوشش کی, تو اس کے نتیجے میں یہ جو حملہ آور تھا یہ اپنے ہی اسی لائے ہوئے بارودی مواد سے یہ باہری پھٹ گیا, جس کے نتیجے میں الحمدللہ کوئی نقصان کسی قسم کا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بلاسٹ تھا ظاہری بات ہے ان کے پاس کثیر تعداد میں یہ مواد تھا, تو جس کے نتیجے میں بلاسٹ تو ہوا لیکن علاقے میں جو زوردار دھماکہ تھا اس کی آواز آئی, لیکن الحمدللہ چونکہ یہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو کنٹرول کر لیا گیا تھا تو یہ باہری جو ہے وہ بارودی مواد پھٹا, اور اس کے ساتھ ہی یہ جو خود کو حملہ آور تھا یہ بھی واصل جہنم ہوا. اور اس کے حوالے سے اب سیکیورٹی جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری سیکیورٹی کی بر وقت کارروائی کے نتیجے کی وجہ سے آل جو کیڈٹ سے وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا. اب اس تمام صورتحال کے اندر جی یہ جو سانحہ ان دہشت گردوں کی جانب سے برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اب یہ سانحہ صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. اب پاکستان کے جو صبر ہے, جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بالکل آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ پاکستان بالکل ان کے اوپر اب زیرو ٹالرنس سے بھی آگے جانے والا ہے, اور ان کے ساتھ اگلے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے. افغانستان کی رجیم گورنمنٹ نے پاکستانی جو قہر ہے اس کو آواز دیا اور کھلم کھلا چیلنج کیا گیا ہے. آلریڈی اس حوالے سے پاکستان نے بالکل یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا ہوا تھا کہ کوئی ایک حملہ جو ہے وہ بھی کیا گیا تو اس کے بعد پھر ہم چاہے وہ پھر کابل میں چھپ کے بیٹھے ہوں, کندھار میں چھپ کے بیٹھے ہوں, جہاں جہاں پر بھی یہ ملیٹنٹ چھپے ہوئے پاکستان جو ہے وہ ان کو نیست و نابود کرے گا. اب صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور آنے والے جو چند گھنٹے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت اختیار کر چکے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جی ترکی کی جانب سے ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے اپنا ایک وفد پاکستان بھیجنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ طیب اردوغان کی سامنے آ رہی ہے. بیسیکلی اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو طالبان کے مذاکرات تھے اس میں جو ڈیڈ لاک تھا اس کے خاتمے کے لیے ترکیہ کی جانب سے ایک اور کوشش کی جا رہی ہے, اور طیب اردوغان نے اپنا ایک ہائی ڈیلیگیشن وفد جو ہے وہ پاکستان بھیجا ہے تاکہ پاکستان جو ہے ان کو رضامند کیا جا سکے, کیونکہ پاکستان نے آلریڈی جب جو وفد طالبان گورنمنٹ کا استنبول میں گیا ہوا تھا, جب انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ سے یہ مکر گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو لے کر کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں دیں گے, تو اس پر پاکستان نے شدید جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا اور وہ جو آلریڈی مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان چل رہے تھے اس کو بالکل ختم کیا, اور وہاں سے انہوں نے ہمارے جو وفد تھا اس نے واک آؤٹ کیا اور پاکستان آ گئے تھے. اب ترکیہ جو ہے وہ بیسیکلی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ رضامند کیا جا سکے تاکہ افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ شروع کیے جا سکے. لیکن اب جو واقعہ یہ جو کیڈٹ کالج کے اوپر ایک حملے کی کوشش کی گئی ہے, اب صورتحال جو ہے وہ بالکل تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب صورتحال چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہاتھ سے نکل چکی ہیں. اب پاکستان کو لازمی اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینا ہوگا. جہاں جہاں پر بھی یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, یہ اب ان کو بھی بالکل نیست و نابود کرنے کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ ٹھوس ایسے اقدامات کریں, کیونکہ الحمدللہ ہمارا جو جوان تھے ادھر ان کی بر وقت کارروائی کی وجہ سے یہ سانحہ جو ہے وہ بپا نہیں ہوا, اور الحمدللہ جتنے بھی کیڈٹ تھے وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ رہے. اگر ان کیس اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو پھر آپ سوچئے ذرا, آپ اس چیز کو سمجھیے کہ جو آلریڈی سانحہ پشاور میں ہوا تھا وہ واقعہ جو ہے وہ آج تک جو ہماری مائیں ہیں جن کے بچے اس دنیا فانی سے چلے گئے اور وہ بھی معصوم بچے تھے, ان کا کسی چیز سے کیا لینا دینا تھا. لیکن کیونکہ یہ جو جتنے بھی فطرت الخوارجی ہیں ان کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی لین دین نہیں, ان کا مقصد صرف انتشار پھیلانا, دہشت گردی پھیلانا, اور خاص یہاں جو بات ہے وہ قابل ذکر یہی بھی ہے کہ جتنے بھی ان کے پیچھے ہینڈل بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ بندوبست کیا جانا چاہیے, کیونکہ اب چیزیں بالکل جو ہے وہ ہاتھ
ہاتھ سے نکل چکی ہیں, صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے, کیونکہ آج انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے. ان کیس اللہ نہ کرے کہ پھر یہ کوئی اس کے بعد کہ نیا اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں اب انتہائی خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے گفتگو کریں, آپ ان کو مطلب اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بچوں کے اوپر آئے روز حملے کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, ہمارے جوانوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں یا کوششیں کرتے ہیں, وہ تو سیکورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی کے جو ہے وہ نتائج ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اب صورتحال جو ہے وہ بات چیت سے بالکل حل نہیں ہونی, اب اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے ان کو دیا جائے گا. بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ اب نیکسٹ 24 آور یا 48 آور میں کیا فیصلے پاکستان لیتا ہے, اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ مذاکرات پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. کیا پاکستان اس انسیڈنٹ کے بعد افغانستان کے اندر ایک بار پھر سے کوئی ایئر اسٹرائک کرے گا, یا جتنی بھی یہ ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف اب پاکستان کیا اقدامات کرتا ہے. یہ چیزیں اب بالکل جو ہے ایک نئے راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہیں. اب اس حوالے سے فردر یقینی طور پر آنے والے وقت میں چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اونٹ جو ہے وہ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.